یہ ان کے لیے بھی بڑی خبر ہے اور بڑی خوفناک ان کے لیے بھی خبر ہے جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور ملک سے باہر چلے جانا ہے، جن کے باہر پراپرٹیز ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پلازے ان کے باہر ہیں، پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی خوفناک خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو ایک لفنگے کی طرح ٹریٹ کیا ہے اور پاکستانی ڈپلومیٹ کو لات مار کر وہاں سے باہر کر دیا گیا۔ یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے فرینکلی سپیکنگ۔ امبیرسنگ اس لیے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ہم تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں بہت زبردست ہیں، بہت کچھ ہے، اور ہم یہاں پہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو انڈین لینس سے دیکھتا ہے۔ امریکہ نے پاکستانی سفارتکار کو ملک میں داخلے سے روک دیا۔ یہ پاکستانی امبیسڈر تھے ترکمانستان کے، یہ ویکیشن کے لیے، چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے تھے امریکہ کے اندر، لیکن وہاں سے انہیں لاس اینجلس سے ڈیپورٹ کر دیا۔ اب یہ ڈیپورٹ ورڈ بہت ہیوی ہے، یہ بہت سیریس ہے اور یہ بہت خطرناک خبر ہے کہ یہ ہائی رینکنگ آفیشل، یا سمجھے کہ پاکستان کے اندر بڑی شخصیات کے اوپر جو پابندیاں لگانی ہیں یا انہیں روکنا ہے، ان کی ٹریولنگ کو روکنا ہے، یہ پہلا جھٹکا ہے جو ٹرمپ لگا چکا کہ ہمیں اورنج لسٹ میں ڈالا جائے گا، کیٹیگری میں ڈالا جائے گا۔ یہ انتہائی جسے کہتے ہیں امبیرسنگ، دس از ویری امبیرسنگ۔ یعنی کہ پاکستانی جو لوگ، جیسے میں ہوں، میں تو بہت دفعہ امریکہ گیا ہوں، ایز اے ٹورسٹ ہی گیا ہوں، اب میں بھی نہیں جا سکتا، کوئی اور بندہ بھی نہیں جا سکتا جس کے پاس ویزا ہے، اور مطلب آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے۔ دوستو، پاکستان کو اوقات دکھانی شروع کر دی ٹرمپ نے، اور آپ جانتے ہیں ٹرمپ پہلے سے ان سے بڑا ناراض ہے۔ ٹرمپ تب سے ناراض ہے جب سے ٹرمپ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو اپنے یہاں چھپا رکھا تھا، تو ہم ان کو اتنا پیسہ دیتے تھے، ہم کو بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ دوستو، ٹرمپ بڑا کھائیاں آدمی ہے، ٹرمپ چھوڑنے والا نہیں ہے ان کو، میں آپ کو بتا دوں۔ ٹرمپ پہلے بھی دوسری طرف لگا ہوا ہے، اب ان کا بھی نمبر آ رہا دھیرے دھیرے۔ اب دیکھیں کتنی چلاکی سے ٹرمپ نے بول دیا، ان کو شکریہ ادا کر دے گا، تم نے ہمارے کو ٹیررسٹ دے دیا طالبان والا۔ اب طالبان ٹھوکے جا رہے ہیں، ان کو ڈیلی پہ ڈیلی ٹھوک رہے ہیں، ان کو صحیح پٹوا رہا ہے وہ۔ یہ بیوقوف ہیں، ان کو عقل تو ہے نہیں ہے، یہ تو بڑے خوش ہو گئے تھے کہ ہاں جی ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ٹرمپ نے ہماری تعریف کی ہے، کیونکہ ان کو صرف ایک ہی چیز سوچ رہی ہے، کسی طریقے سے ٹرمپ عمران خان کو باہر نکلوا دے بس، اور ان کے عقل ہے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کا فائدہ بہت ہونے والا ہے دوستو، پاکستان ویسے ہی کنگلا ہے، ٹرمپ وہ کوٹے گا اور بھارت الگ سے چھوڑے گا نہیں ان کو۔ کمنٹس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ میں معاف کیجئے گا، میں ڈپلومیٹک زبان تو نہیں استعمال کر سکتا، لیکن یہ ریئلٹی ہے۔ بالکل اسی طرح سے انہوں نے پاکستانی ڈپلومیٹ کو امریکہ سے باہر نکال دیا ہے، ڈیپورٹ کیا ہے ڈپلومیٹ کو۔ یہ بات پہلے سمجھیں کہ ڈپلومیٹ میرے جیسا نوسر باز نہیں ہوتا، اس کی ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے، تبھی وہ جا کر ڈپلومیٹ بنتا ہے۔ ان کے پاس بلو پاسپورٹ ہوتا ہے، انہیں خاص قسم کی امیونٹی حاصل ہوتی ہے، اور جب یہ ٹریول کرتے ہیں تو وہ میرے اور آپ کی طرح نہیں ہوتا ٹریول کے 4 تصویریں نکالنے، پاسپورٹ سائز، پھر بینک سٹیٹمنٹ شو کروا دیں۔ ان کی ٹریولنگ بھی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، وہ ایک الگ طرح کا پروسیجر ہوتا ہے، اس کے تحت اب گلوبل یہ دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی ڈپلومیٹ کسی ملک کے اندر ٹریول کرتا ہے، خاص طور پر سفارتکار یہ جب ٹریول کرتے ہیں، انہیں خاص قسم کا ایک ریاستی یا اسٹیٹ لیول کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، انہیں پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ گنگا بہت الٹی بہ رہی ہے، اور یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ یہ خوفناک کیوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں؟ یہ پاکستانی امبیسڈر تھے ترکمانستان کے، یہ ویکیشن کے لیے، چھٹیاں منانے کے لیے جا رہے تھے امریکہ کے اندر، لیکن وہاں سے انہیں لاس اینجلس سے ڈیپورٹ کر دیا۔ اب یہ ڈیپورٹ ورڈ بہت ہیوی ہے، یہ بہت سیریس ہے اور یہ بہت خطرناک خبر ہے کہ یہ ہائی رینکنگ آفیشل، یا سمجھے کہ پاکستان کے اندر بڑی شخصیات کے اوپر جو پابندیاں لگانی ہیں یا انہیں روکنا ہے، ان کی ٹریولنگ کو روکنا ہے، یہ پہلا جھٹکا ہے جو ٹرمپ لگا چکا۔ ویلڈ ویزا تھا، لیگل ٹریول ڈاکومنٹس تھے، بلو پاسپورٹ ہے، یعنی کہ یہ بندہ ڈپلومیٹ ہے، سفارتکار ہے، لیکن امریکہ میں اسے انٹر نہیں ہونے دیا گیا، اور اسے بالکل اسی طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے جیسے مجھے اور آپ کو دھتکارا جاتا ہے۔ یعنی ہم جاتے بھی ہیں تو ایسے ذلیل کیا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے ڈپلومیٹ کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اب آگے سنیں۔ Asen Wegan was on vacation heading to the Los Angeles when the US immigration authorities stopped him at the airport. یعنی ایئرپورٹ سے لالے کو انٹر نہیں ہونے دیا گیا، وہاں پر پہنچے، انہوں نے کہا واپس چلو واپس۔ یعنی امریکہ یہ بندہ لینڈ کر چکا تھا، وہ پھٹی لگی ہوتی ہے نا، یہاں سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے، اس پھٹی سے آگے انہوں نے کہا نہیں لالے تو واپس ہو، پاکستانی واپس ہو۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال بن گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا کے اندر اپنی ایک ہیجمنی، پورے جو ورلڈ آرڈر ہے اس کو اس نے تھر تھری مچائی ہوئی ہے، پاکستان کے حوالے سے وہ بندہ ابھی تک اپنے کارڈ سارے شو نہیں کروا رہا کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، یا وہ ہلکے ہلکے جھٹکے لگائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف اس نے شکریہ ادا کیا، ہم نے یہاں پر کہہ دیا ابو نے شکریہ ادا کر دیا، اور ٹرمپ ہمارا ابو۔ دیکھیں یہ بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے فرینکلی سپیکنگ۔ امبیرسنگ اس لیے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ہم تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں بہت زبردست ہیں، بہت کچھ ہے،
اور ہم یہاں پہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو انڈین لینس سے دیکھتا ہے، افغانستان لینس سے دیکھتا ہے، کس لینس سے دیکھ رہا ہے، چائنا لینس سے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو ظاہر بات ہے ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں وہ کس لینس سے دیکھتے ہیں۔ کہا تو یہی جاتا ہے جی بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر یہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو یہ افغانستان کے ریفرنس سے پابندیاں ہیں۔ لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں ٹو یو ایس رضوان سعید شیخ، انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا ہے۔ کیوں رابطہ کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ آپ رابطہ تبھی کرتے ہیں جب دال میں کوئی کالا ہوگا۔ دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر کو تو رابطہ نہیں کرنا پڑ رہا نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ جناب آپ ہمیں کہیں پابندیوں میں تو نہیں ڈال رہے۔ یہ کس کو رابطہ کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ پاکستانی امبیسڈر کو رابطہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رائٹر کی رپورٹ آئی ہے پہلے، یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیز ہے۔ اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو اخباریں ہیں، رائٹرز ہے، جو نیوز ایجنسی یا نیو یارک ٹائمز جو ہے، یہ ایسے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کو پراپرلی ان کی خبریں ہوتی ہیں۔ جب فائنینشیل ٹائمز یا فار ایگزامپل رائٹرز نیو یارک، دیکھیں ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی سٹوری کی بیک فائر نہ کر جائے، ان کو یہ بڑی ایشو ہوتا ہے۔ اب ٹریول بین رپورٹ امریکہ کی آفیشیل سبمٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان کے اوپر ہم پہلے بات کر رہے تھے نہیں نام آئے گا، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ نام آ رہا ہے۔ اگر تو پاکستان کا نام آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ اگلے دن تو امریکی صدر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب تھینک یو پاکستان ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان دس دیٹ، اور یہ چیز۔ اور آج ہمیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ کو ہم اورنج کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، مطلب اورنج کیٹیگری یہ ہے کہ ہمیں وہ صرف بزنس ٹریول الاؤ کریں گے، نہ ٹورسٹ جا سکتے ہیں نہ امیگرینٹ جا سکتے ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق تو امریکہ کے اندر وہ اسٹوڈنٹ جو پاکستانی اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں ان کو یونیورسٹیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ملک نہ چھوڑیں۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو امریکہ کے اندر یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور جو ہزاروں ڈالر فیسیں دیتے ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے مطلب پاکستانی فیس دے کے بھی یونیورسٹی کے اندر امریکہ کے اندر نہیں رہ سکتا، تو ہمارے پھر امریکہ کے ساتھ کیا تعلقات رہ گئے؟ کیا ہمیں ملا اس سب کچھ کا کہ آج اگر امریکی حکومت ہمیں اس اینگل سے دیکھتی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے ہی آپ کو پتا ہے وہ اربوں ڈالر کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اس اسلحے کی بنا کے اوپر ظاہری بات ہے یہاں پہ بڑے حالات خراب ہیں۔ لیکن یہ جو کوشچن ہے کہ ہمیں اورنج لسٹ میں ڈالا جائے گا، کیٹیگری میں ڈالا جائے گا، یہ انتہائی جسے کہتے ہیں امبیرسنگ، دس از ویری امبیرسنگ۔ یعنی کہ پاکستانی جو لوگ، جیسے میں ہوں، میں تو بہت دفعہ امریکہ گیا ہوں، ایز اے ٹورسٹ ہی گیا ہوں، اب میں بھی نہیں جا سکتا، کوئی اور بندہ بھی نہیں جا سکتا جس کے پاس ویزا ہے، اور مطلب آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے۔ اب پاکستان کو اگر آپ ایران، لیبیا، نارتھ کوریا، صومالیہ، سوڈان، سیریا، وینیزویلا کی لسٹوں میں ڈالیں گے تو مطلب میرا نہیں خیال کہ پاکستانی جو ہیں وہ یہ امریکہ بہت بڑی ڈس سروس کرے گا۔ دیکھیں کوئی بھی پاکستانی گورنمنٹ جو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتی ہے یا رکھ رہی ہے، مطلب اس کو کیا ملے گا؟ امریکی حکومت جو ہے وہ اگر پاکستان کو اس طرح کرتی ہے تو جو آج تک امریکہ کی پاکستان میں سافٹ پاور تھی وہ تو جاتی رہے گی۔ ایک امبیرسنگ پوزیشن ہے کہ آپ یہ تو کہیں انڈیا تو جا سکتا ہے، پاکستان ہی نہیں جا سکتا۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ کیا عزت ہماری رہ گئی؟ اور ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ یہ مسئلہ حکومت کے لیے پیدا ہوگا کہ حکومت کل کو جب امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہے گی تو لوگ اس پہ کمنٹ کریں گے، لوگ کہیں گے بھائی جان آپ نے یہ کام کیا، امریکہ نے تو آپ کی یہ چیزیں بند کر دی ہیں۔ امریکہ تو پاکستان کو ویزے بھی نہیں دیتا۔